हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल ऑनलाइन ऑपरेशन ऑनलाइन जबर है, पढ़ेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है जबर जुल्म। ऑनलाइन ऑपरेशन ऑनलाइन जुल्म या जबर, ये ऑनलाइन जबर कौन कर रहा है और ऑनलाइन जबर किस पर हो रहा है, ये जानने के लिए हमें इस एडिटोरियल को रीड आउट करना होगा। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी ऑन सम सॉर्ट ऑफ मिशन। हुकूमत किसी न किसी मिशन पर लगती है। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि अपीयर के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव आया है और इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? टू प्लस बेस फॉर्म यानी टू प्लस बी, ये इन्फिनेटिव है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, जैसे अपीयर, सीम, प्रिटेंड, हैपन वगैरह। अलबत्ता आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह भी बोल या लिख सकते हैं, इट अपीयर्स दैट द गवर्नमेंट इज ऑन सम सॉर्ट ऑफ मिशन। इस सूरत में भी इसके मीनिंग वही रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। लगता है कि हुकूमत किसी न किसी मिशन पर है। ऑन सम सॉर्ट ऑफ का मतलब है किसी न किसी। वो किस मिशन पर है? टू क्रिएट रेगुलेटरी बॉडीज, बाकायदा इदारे तख्लीक करने के। क्रिएट का मतलब होता है तख्लीक करना, रेगुलेटरी बाकायदा, बॉडीज से मुराद इदारे। एंड इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स टू लॉज, और कवानीन में तरामीम मुतारफ कराने के। इंट्रोड्यूस का मतलब मुतारफ कराना, अमेंडमेंट्स का मतलब तरामीम, तब्दीलियाँ। लगता है कि हुकूमत बाकायदा इदारे तख्लीक करने और कवानीन में तरामीम मुतारफ कराने के किसी न किसी मिशन पर है। इट्स रीसेंट प्लान टू ब्रिंग चेंजेस, इसका हालिया मंसूबा तब्दीलियाँ लाने का। किसमें? टू पीका 2016, पीका 2016 में। इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसमें एक नए डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कयाम भी शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब कयाम। शोज हाउ द स्टेट कंटिन्यूज, जो इस बात को जाहिर करता है कि रियासत किस तरह से जारी रखती है। किस बात को? टू प्रायोरिटाइज कंट्रोल ओवर रियल साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, हकीकी साइबर सिक्योरिटी तशवीशात पर कंट्रोल को तरजीह देना। प्रायोरिटाइज का मतलब है तरजीह देना। उसका हालिया मंसूबा पीका 2016 में तब्दीलियां लाने का, जिसमें एक नए डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कयाम भी शामिल है, जो जाहिर करता है कि रियासत कैसे हकीकी साइबर सिक्योरिटी तशवीशात पर कंट्रोल को तरजीह देना जारी रखती है। देयर इज नो मिस्टेकिंग इट, कोई गलती नहीं है। इट इज सिंपली एन अदर अटेम्प्ट, ये महज एक और कोशिश है। टू सफोकेट डिसेंट, इख्तलाफ राय को दबाने की। सफोकेट का मतलब होता है दम घुटना, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद है दबाना। डिसेंट कहते हैं इख्तलाफ राय को। ये इख्तलाफ राय को दबाने की महज एक और कोशिश है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है। पीका हैज बीन वेपनाइज्ड अगेंस्ट फ्री स्पीच, कि पीका को आज़ादी राय के खिलाफ हथियार बनाया गया है। ये पहली दफा नहीं है कि पीका को आज़ादी राय के खिलाफ हथियार बनाया गया है। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2016, 2016 में इसके आगाज से। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी इदारे या तंजीम का आगाज। द लॉ हैज़ फेस्ड persistent criticism from journalists, CSOs and digital rights. कानून ने मुसलसल सहाफ़ियों, अफसरों और डिजिटल हकूक़ के अलम बरदारों से तनकीद का सामना किया है। फेस का मतलब सामना करना, परसिस्टेंट का मतलब मुसलसल, लगातार, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अनरिलेंटिंग। SCOs, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स, मतलब बड़े अफसरान। एडवोकेट्स फॉर इट्स वेग प्रोविजंस, अपनी मुबहम फराहमियों की दलालत करता है। एडवोकेट का मतलब हिमायत करना, दलालत करना। वेग का मतलब होता है मुबहम, धुंधला, तारीक। प्रोविजंस कहते हैं फराहमियों को, एहतमामों को। दैट अनएबल स्टेट टू ओवररीच, जो कि रियासत को चरका देने के काबिल बनाती हैं।
اوور ریچ کا مطلب چرکا دینا یا جول دینا، مطلب تھوڑا سا فائدہ دکھا کر زیادہ نقصان پہنچانا۔ 2016 میں اس کے آغاز سے قانون نے صحافیوں، اعلیٰ افسروں اور ڈیجیٹل حقوق کے علم برداروں سے مسلسل تنقید کا سامنا کیا ہے، جو اپنی مبہم فراہمیوں کو جو ریاست کو چرکا دینے کے قابل بناتی ہیں کی حمایت کرتا ہے۔ The 2022 پیکا آرڈیننس 2022 پیکا آرڈیننس لیٹر اسٹرک ڈاؤن بائی دا اسلام آباد ہائی کورٹ، جسے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے خارج کر دیا گیا یا کل عدم قرار دے دیا گیا۔ اسٹرائک ڈاؤن کا مطلب قانون کو ختم کر دینا، کینسل کر دینا۔ had similarly attempted نے اسی طرح کوشش کی، کس بات کی؟ to criminalize criticism of public officials، سرکاری افسروں کی تنقید کو غیر قانونی قرار دینے کی۔ کریمنلائز کا مطلب ہوتا ہے غیر قانونی قرار دینا، یعنی قانون پاس کر کے کسی چیز کو غیر قانونی قرار دینا۔ 2022 پیکا آرڈیننس، جسے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا، اسی طرح سرکاری افسروں کی تنقید کو غیر قانونی قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ Now I am going to read it as a whole in English. The government appears to be on some sort of mission to create regulatory bodies and introduce amendments to laws. Its recent plan to bring changes to PICA 2016, including the establishment of new Digital Rights Protection Authority, shows how the state continues to prioritize control over real cybersecurity concerns. There is no mistaking it. It is simply another attempt to suffocate dissent. This is not the first time PICA has been weaponized against free speech. Since its inception in 2016, the law has faced persistent criticism from journalists, CSOs, and digital rights advocates for its vague provisions that enable state overreach. The 22 PICA Ordinance, later struck down by the Islamabad High Court, had similarly attempted to criminalize criticism of public officials. Now we see، اب ہم دیکھتے ہیں history repeating itself، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، with even more draconian measures، مزید سخت اقدامات کے ساتھ۔ ڈراکونین کا مطلب ظلم پر مبنی یا ظالمانہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو مزید سخت اقدامات کے ساتھ دہرا رہی ہے۔ The proposed amendments are particularly troubling. مجوزہ ترامیم خصوصاً پریشان کن ہیں۔ Proposed adjective ہے اور اس کا مطلب ہے مجوزہ، یعنی تجویز کی گئی۔ Troubling کا مطلب پریشان کن۔ In their expansive definition of social media platforms، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے وسیع تر تعریف میں to include tools used to access such platforms، جن میں وہ ٹولز شامل ہیں جو ان پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مجوزہ ترامیم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جن میں وہ ٹولز بھی شامل ہیں جو ان پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کی وسیع تر تعریف میں خصوصاً پریشان کن ہیں۔ With the government without legal cover to block VPNs، حکومت کا بغیر قانونی چادر کے VPNs کو بلاک کرنا۔ It is a not so thinly veiled attempt to regulate them، انہیں باقاعدہ کرنے کی یہ ایک کھلم کھلی خفیہ کوشش ہے۔ حکومت کا ایک قانونی چادر کے بغیر ہی VPNs کو بلاک کرنا انہیں باقاعدہ کرنے کی ایک کھلم کھلی خفیہ کوشش ہے۔ And while misinformation is a real issue، اور جبکہ غلط اطلاع ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ Its vague definition under the proposed law raises critical concerns، مجوزہ قانون کے تحت اس کی مبہم تعریف اہم خدشات پیدا کرتی ہے۔ اور جبکہ غلط اطلاع ایک حقیقی مسئلہ ہے، مجوزہ قانون کے تحت اس کی مبہم تعریف اہم تشویشات پیدا کرتی ہے۔ What qualifies as fake or false information، کیا جھوٹی غلط اطلاع کے طور پہ مطلوبہ شرط پوری کرتی ہے؟ Who decides its authenticity، اس کے حقیقی یا اصل ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ This coupled with fake news، اس بات کو جھوٹی خبر کے ساتھ جوڑنا، couple کا مطلب جوڑنا، carrying 5-year imprisonment terms، اور اس کی 5 سال کی قید ہونا، creates an environment of fear and self-censorship،
خوف اور خود ساختہ سینسرشپ کا ایک ماحول پیدا کرتی ہے۔ اس بات کو جھوٹی خبر کے ساتھ جوڑنا جس کی سزا 5 سال قید ہے، خوف اور خود ساختہ سینسرشپ کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ The irony should not be lost anyone۔ ستم ظریفی کسی پر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ irony کا مطلب ستم ظریفی۔ As traditional media faces increasing curbs and economic pressures، جیسا کہ روایتی میڈیا کو بڑھتی ہوئی روک تھاموں اور معاشی دباؤں کا سامنا ہے، citizens naturally turn to social media for information and expression۔ شہری قدرتی طور پر اطلاع اور تاثر کے لیے سوشل میڈیا کی طرف مڑتے ہیں یا رخ کرتے ہیں۔ ٹرن ٹو کا مطلب رخ کرنا۔ ستم ظریفی کسی پر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، جیسا کہ روایتی میڈیا کو بڑھتے ہوئی روک تھاموں اور معاشی دباؤں کا سامنا ہے۔ شہری فطرتی طور پر اطلاع اور تاثر کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ Now I am going to read it as a whole in English۔ Now we see history repeating itself with even more draconian measures۔ The proposed amendments are particularly troubling in their expansive definition of social media platforms to include tools used to access such platforms with the government without a legal cover to black VPNs। It is not so thinly veiled attempt to regulate them, and while misinformation is a real issue, its vague definition under the proposed law raises critical concerns. What qualifies as fake or false information? Who decides its authenticity? This, coupled with fake news carrying 5-year imprisonment terms, creates an environment of fear and self-censorship. The irony should not be lost on anyone, as traditional media faces increasing curbs and economic pressures. Citizens naturally turn to social media for information and expression. Instead of addressing the root causes of misinformation، غلط اطلاع کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے کی بجائے، ایڈریس کا مطلب نمٹنا، روٹ کازز کا مطلب ہے بنیادی وجوہات۔ کیسے؟ by fostering media literacy and protecting press freedom۔ میڈیا خواندگی اور پریس فریڈم کے تحفظ کو فروغ دے کر۔ فاسٹر کا مطلب فروغ دینا۔ The state's response is to create yet another regulatory body۔ ریاست کا رد عمل ایک اور باقاعدہ ادارہ تخلیق کرنا ہے۔ with sweeping powers، وسیع تر اختیارات کے ساتھ۔ to block content، مواد کو روکنے کے لیے۔ اینڈ پروسیکیوٹ سٹیزنز، اور شہریوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے۔ میڈیا خواندگی اور پریس آزادی کے تحفظ کو فروغ دے کر غلط اطلاع کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے کی بجائے، ریاست کا رد عمل وسیع تر اختیارات کے ساتھ ایک اور باقاعدہ ادارہ تخلیق کرنا ہے، مواد کو روکنے اور شہریوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے۔ The creation of DRPA۔ DRPA کی تخلیق following the uncertain fate of the recently established National Cyber Crime and Investigation Authority۔ حالیہ قائم کردہ نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن اتھارٹی کی غیر یقینی قسمت کے بعد ریفلیکٹس اے بیوروکریٹک ٹینڈنسی، ایک نوکر شاہی کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کیا؟ to multiply institutions rather than strengthen existing ones۔ پہلے سے موجود اداروں کو تقویت دینے کی بجائے ان کو کثیر کرنا۔ ڈی آر پی کی تخلیق حالیہ قائم شدہ نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن اتھارٹی کی غیر یقینی قسمت کے بعد نوکر شاہی کے رجحان کی عکاسی کرتی ہے کہ پہلے سے موجود اداروں کو تقویت دینے کی بجائے ان کو بڑھایا جائے۔ The NCCI formed just months ago۔ NCCI صرف مہینوں پہلے ہی بنی ہے۔ کس لیے؟ to replace the FIA cyber crime wing۔ FIA کے سائبر کرائم ونگ کو ہٹانے کے لیے۔ already appears to be in limbo، پہلے ہی شش و پنج میں لگتی ہے۔ in limbo کا مطلب ہے شش و پنج، یعنی جس میں آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے۔ with its governing rules repealed، اس کے حکمرانی کے ضوابط کو ختم کر کے۔ repeal کا مطلب ہوتا ہے
کسی ضابطے یا کسی قانون کو ختم کر دینا یا کینسل کر دینا۔ FIA سائبر کرائم کے ونگ کو ہٹانے کے لیے NCCI صرف مہینوں پہلے ہی بنی ہے، جو اس کے حکمرانی کے ضابطوں کو ختم کرنے میں شش و پنج میں لگتی ہے۔ دس پیٹرن آف کریٹنگ اوور لیپنگ باڈیز، ادارے پر ادارہ تخلیق کرنے کا یہ پیٹرن while failing to address fundamental issues of digital rights and cyber security، جبکہ ڈیجیٹل رائٹس اور سائبر سیکیورٹی کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے نمٹنے میں ناکامی does not inspire confidence، اعتماد میں اضافہ نہیں کرتا۔ ادارے پر ادارہ تخلیق کرنے کا پیٹرن جبکہ ڈیجیٹل رائٹس اور سائبر سیکیورٹی کے بنیادی مسائل سے نمٹنے میں ناکامی اعتماد میں اضافہ نہیں کرتا۔ The state must realize، ریاست کو یہ بات جان لینی چاہیے the more it clamps down on legitimate course، جتنا زیادہ وہ جائز بحث مباحثے کو روکے گی۔ کلیمپ ڈاؤن کا مطلب دبانا، روکنا، لیجیٹیمیٹ کا مطلب جائز، ڈسکورس کا مطلب بحث مباحثہ یا گفتگو۔ The more it fosters a climate of rumor mongering and conspiracy theories، اتنا ہی زیادہ افواہ پسندی اور سازشی نظریوں کے ماحول کو فروغ دے گی۔ فاسٹر کا مطلب فروغ دینا۔ ریاست یہ بات جان لے کہ وہ جتنا زیادہ جائز گفتگو کو روکے گی وہ اتنا ہی زیادہ افواہ پسندی اور سازشی نظریوں کے ماحول کو فروغ دے گی۔ Now I am going to read it as a whole in English instead of addressing the root causes of misinformation by fostering media literacy and protecting press freedom. The state's response is to create yet another regulatory body with sweeping powers to block content and prosecute citizens. The creation of DRPA, following the uncertain fate of the recently established National Cybercrime and Investigation Authority, reflects a bureaucratic tendency to multiply institutions rather than strengthen existing ones. The NCCIA, formed just months ago to replace the FIA's cybercrime wing, already appears to be in limbo with its governing rules repealed. This pattern of creating overlapping bodies while failing to address fundamental issues of digital rights and cybersecurity does not inspire confidence. The state must realize the more it clamps down on legitimate discourse, the more it fosters a climate of rumor mongering and conspiracy theories. When citizens can't trust traditional media، جب شہری روایتی میڈیا پر بھروسہ نہیں کر سکتے ڈیو ٹو اسٹیٹ انٹرفیرنس، ریاستی مداخلت کی وجہ سے، اینڈ فائنڈ دیم سیلز مزلڈ آن لائن، اور اپنے آپ کو آن لائن پر مانع پاتے ہیں۔ مزل کا مطلب روکنا اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے گیگ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بیکم فرٹائل گراؤنڈ فار انویریفائڈ نیریٹیوز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز غیر تصدیقی بیانیوں کے لیے زرخیز گراؤنڈ بن جاتی ہے۔ جب شہری روایتی میڈیا پر بھروسہ نہیں کرتے ریاستی مداخلت کی وجہ سے اور اپنے آپ کو آن لائن کے اوپر مانع پاتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز غیر تصدیق شدہ بیانیوں کے لیے زرخیز گراؤنڈ بن جاتی ہے۔ دس فیولز دا ویری کیاس، یہ اسی افراتفری کو بھڑکاتے ہیں۔ دا گورنمنٹ کلیمز اٹ سیکس ٹو پریونٹ، جس کا حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اسے روکنا چاہتی ہے۔ رادر دین ہیوی ہینڈڈ میجرز، دا گورنمنٹ شوڈ فاسٹر اے کلچر آف اوپن ڈائیلاگ، حکومت کو اوپن مذاکرات کا ایک کلچر فروغ دینا چاہیے۔ امپاور سٹیزنز ٹو ڈسسرن فیکٹ فرام فکشن، شہریوں کو اختیار دے کہ وہ افسانے سے حقیقت کو جان سکیں۔ ڈسسرن کا مطلب جاننا، سمجھنا۔ ہولڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اکاؤنٹیبل تھرو فیئر ریگولیشن، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فیئر ریگولیشن یا فیئر ضابطے کے ذریعے قابل جواب ٹھہرائے۔ اینڈ ری بلڈ ٹرسٹ ان ٹریڈیشنل میڈیا بائی انشورنگ اٹس انڈیپینڈنس، اور روایتی میڈیا کے اعتماد کو دوبارہ سے بحال کرے اس کی آزادی کی یقین دہانی کر کے۔